بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روشنی ٹی وی میں خوش آمدید۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل روشنی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ بڑھتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی جانب، جس کا نام ہے اعلان جنگ۔ میرے عزیزو، اسلام ہمیں چند اصولوں کا پابند بناتا ہے، اور وہ اصول اس وقت بازاروں میں ٹوٹے ہوئے ہیں۔ ہر کوئی سود پر کاروبار کر رہا ہے۔ ایڈم اسمتھ 1725 میں پیدا ہوا اور 1795 میں مر گیا۔ اس شخص نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا ویلتھ آف نیشن۔ اس میں اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ ہر آدمی کو کمانے میں آزاد کر دیا جائے، یعنی کمائی کا کوئی بھی ذریعہ کوئی بھی اختیار کر سکتا ہے اور کسی بھی طریقے سے وہ کما سکتا ہے، پھر آگے جیسے چاہے وہ اس کو خرچ کر سکتا ہے۔ اس کو پھر پمپ ملا، پھر برطانوی راج کا۔ یہاں بتاتی چلوں، مال کی محبت تو ہر انسان کے اندر ہے۔ تو ایڈم اسمتھ نے یہ نظریہ پیش کیا کہ جب اس طرح تجارت ہوگی تو ہر آدمی دوڑ لگائے گا، اور دوڑ لگانے کی وجہ سے پیسہ عام ہو جائے گا۔ میرے عزیزو، آج ہم سود پر پھنسے ہوئے ہیں، سٹے میں پھنسے ہوئے ہیں، انشورنس میں پھنسے ہوئے ہیں، جوئے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان چاروں چیزوں کو حرام قرار دے رہا ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچائے، اللہ اس کو حرام قرار دے رہا ہے۔ اچھا دیکھیں، زنا کرنا سود کھانے سے بڑا جرم ہے، قتل کرنا سود کھانے سے بڑا جرم ہے، نماز نہ پڑھنا یہ سود کھانے سے بڑا جرم ہے، لیکن اللہ کا اعلان جنگ سود کے خلاف ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی سود کھانے سے بڑا جرم ہے، لیکن اعلان جنگ ہے سود والے کے ساتھ۔ قرآن میں دیکھیں، چھوڑ دو سود کو اگر تم ایمان والے ہو، اور کہا اگر تم نہیں چھوڑتے تو تیار ہو جاؤ کہ ہمارا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ بات بے نیازی کے لیے نہیں کہی گئی کہ تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی پر نہیں کہا کہ اعلان جنگ ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کو نہیں کہا کہ اعلان جنگ ہے۔ سود والے کے خلاف اعلان جنگ ہے، کیونکہ سود کا کاروبار اللہ کی مخلوق کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اس لیے عزیزو، گزارش ہے کہ سود کا لینا دینا چھوڑ دیں۔ اللہ ہماری تسبیح کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ مفادات انسان کی اسی وقت قربان کرتا ہے جب یہ کسی پر فدا ہو جائے۔ پہلے بھی کئی بار میں بتا چکی ہوں کہ لوگوں نے دیکھا کہ مجنوں کتے کے پاؤں کو چوم رہا ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس کو کیوں چومتے ہو؟ مجنوں نے کہا کہ یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی میں سے گزرتا ہے تو مجھے خیال آتا ہے کہ کبھی تو اس کا پاؤں لیلا کے پاؤں پر آیا ہی ہوگا، میں اس لیے ان کو چومتا ہوں۔ میرے عزیزو، جب یہ جذبہ ہوتا ہے تو پھر آدمی ہر قربانی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ان جذبات کے بغیر ہم لوگوں کو اسلامی تجارت پر نہیں لا سکتے، اور ان احکامات کے بغیر لوگوں کو سچائی پر نہیں لا سکتے۔ عزیزو، پہلے اس پر محنت کی ضرورت ہے۔ ایمان بناؤ، یقین بناؤ کہ رزاق اللہ ہے، پھر جا کر راہیں کھلتی ہیں۔ سود پر بہت بڑی لعنت ہے۔ اس کی وجہ سے پیسہ چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے، غریب کے چولہے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور غربت عام ہو جاتی ہے۔ عزیزو، جہاں بھی سودی نظام ہوگا وہاں تنگی ضرور ہوگی۔ اس لیے میرے عزیزو، پہلے اللہ سے تعلق بنائیں، پھر دیکھیں اللہ سود کے متعلق کیا کہہ رہا ہے۔ کیونکہ ہمارا اللہ سے تعلق نہیں ہے، اس لیے ادھر سے سنتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ میرا سود والوں کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ ہم سن کر دوسری طرف سے نکال دیتے ہیں، اللہ کی بات کو ہم اہمیت نہیں دیتے۔ اس سودی نظام کی ہی وجہ سے آج ہر کوئی خواہ وہ مل والا ہے یا گروپ آف انڈسٹری کا مالک ہے، پریشان ہے، ٹینشن میں ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم اللہ سے جنگ کریں گے تو پھر ہم سکون سے کیسے رہ سکتے ہیں؟ سوچئے، فکر کریں، اس پر جلدی کریں، کہیں ہم دیر نہ کر دیں اور اللہ کا قہر ہم پر نہ آ برسے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت دے اور اپنا تعلق دے، آمین ثم آمین رب العالمین۔ میرے عزیزو، سودی نظام کی وجہ سے بے شمار لوگ گناہوں کی دلدل میں دھنس چکے ہیں۔ اتنے گناہ ہو چکے ہیں کہ غریب کا چولہا بھی ٹھنڈا ہو چکا ہے اور وہ خودکشیوں پہ اتر آیا ہے، اور بیچارہ کر بھی کیا سکتا ہے؟
وہ بھی ایک گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور ایک دن ہم سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور کس کس کا گناہ اپنے سر لے کے جانا ہے اس کے لیے کوئی سوچ نہیں رہا۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں یہ بات ضرور اس لیے کرتی ہوں کیونکہ ہمیں اس چیز کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ ایک دن دنیا کو بھی موت آ جانی ہے، ہمیں بھی موت آ جانی ہے، تو ان چیزوں کو سوچنا بہت ضروری ہے۔ آخرت ہی اصل زندگی ہے۔ مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور اپنی زندگی کی کہانی مجھ سے ضرور شیئر کریں جو آپ کرنا چاہیں۔ فی امان اللہ۔